اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے گھروں میں دھونی دینا یا عاملوں تویز گنڈوں والوں کو اپنے گھر میں بلانا۔ گھر میں جنات جو ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں اور رہتے ہیں، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے گھروں کے واش رومز ہیں۔ پہلے دور میں جو گھر بنتے تھے ان کے واش روم دور بنائے جاتے تھے، اس لیے جنات ہمارے کمروں میں نہیں آتے تھے، نہ ہی ان کا کوئی عمل دخل ہوتا تھا۔ اب اٹیچ واش روم کا رواج پڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے جنات جو ہے ہمارے گھروں میں آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں۔ یہ ہمیں کہتے کچھ نہیں ہے، یہ ہوائی مخلوق ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آتے، اور اس لیے ہمیں ان سے بالکل ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کا تجربہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں آزادانہ کیسے گھومتے پھرتے ہیں۔ میرا پوتا، جس کی عمر تقریباً 4 سال ہے، سردیاں تھیں، وہ اپنے بیڈ روم میں تھا تو رات کو 11-12 بجے اس کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ہم بھاگے اس کے بیڈ روم کی طرف، تو وہ ڈرا ہوا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہے، تو اس نے کہا اس کمرے میں جن ہے۔ میں نے کہا ہے؟ اس نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا، وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ اس نے کہا آپ جیسا ہے، داڑھی بھی ہے اس کی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، درود شریف پڑھا، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کی۔ اس کا ڈر کچھ دور ہوا۔ میں نے تسلی دی اس کو، میں کچھ نہیں ہوتا، ڈرو نہ۔ دوسرے دن ہم اپنے بیڈ روم میں تھے، تقریباً رات کو 8-9 بجے کا ٹائم تھا۔ میرا پوتا اپنے بیڈ روم سے بھاگا ہے سیدھا ہمارے بیڈ روم کی طرف، اور اس نے کہا بابا اس کمرے میں جن ہے۔ میں نے کہا میں چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں اس کی ہڈیاں توڑتا ہوں چل کے۔ ابھی میں اٹھنے ہی والا تھا تو جلدی وہ ہمارے بیڈ کے اوپر چڑھ گیا اور ہم سے لپٹ گیا، اور کہنے لگا اب وہ یہاں آ گیا ہے۔ میں نے کہا اب کہاں ہے؟ اس نے کہا اب یہ دوسرے واش روم میں چلا گیا۔ تو اس بات کے یہ ثبوت ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں پھرتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو نظر بھی آ جاتے ہیں۔ 2-3 مہینے بالکل سیٹ رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ۔ پھر اس بات کا تذکرہ ہم نے اپنے ایک جاننے والے سے کیا۔ اس نے کہا آپ گھر میں دھونی دے لیں، کلونجی، گگل، ہرمل کی، تو انشاءاللہ یہ جو جنات وغیرہ ہیں آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گی۔ ہم نے اس کے مشورے پہ عمل کیا اور دوسرے دن دھونی دی، یعنی کہ وہ چیزیں منگوا کے کوئلے گرم کیا اور اس کے اوپر ڈالے تو اس سے دھواں اٹھا اور سارے کمروں میں اس کو گھما دیا۔ ہفتہ 8 دن ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد چھوٹا بچہ میرا پوتا، جس کی عمر تقریباً 2 سال ہے، وہ بار بار روتا، بار بار تھوڑی دیر سوتا، پھر روتا، پھر بیڈ کی طرف اشارہ کرتا۔ ہم بیڈ کے نیچے دیکھتے، بیڈ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اوپر بیڈ کے نہ نیچے بیڈ کے۔ پھر میں نے اس کے اوپر دم وغیرہ کیا، آیت الکرسی پڑھی اور دوسری قرآنی صورتیں پڑھی۔ بہرحال وہ رات جو ہے بے سکونی میں گزری۔ صبح ہوئی تو میری بہو کچن میں گئی تو اس نے دیکھا میری بیٹی، بڑی بیٹی کچن میں ہے، اور جب وہ واپس کمرے میں آئی تو بیٹی میری کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا آپ کچن میں نہیں تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ اس سے وہ ڈر گئی۔ پھر میری بڑی بہو کپڑے دھو رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس کی سانسیں بھی آ رہی ہیں اس کو، یعنی کہ اتنا نزدیک ہے، سانس بھی اس کو ٹچ کر رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کمرے میں بیٹھے ہیں تو محسوس ہو رہا تھا کہ بھی کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ واش رومز میں رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی فیملیز ہیں، آتے جاتے ہیں۔
ہم نے ان کو زبردستی اپنے گھر سے نکالا، کیونکہ جب یہ دھونی دیتے ہیں تو اس کی سمیل انہیں سخت ناپسند ہے، وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ واپس آئے ہیں تو اب وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھی سورہ بقرہ پڑھو، درود شریف کی تسبیح کرو، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھو، اور اس کو نہ پانی پہ دم کر لو، اور سارے گھر والے یہ پانی پئیں، اور باقی پانی کو شاور میں ڈال کے گھر کے ہر کونے میں شاور سے وہ پانی پہنچاؤ، یعنی کہ شاور کر دو ہر کمرے میں پانی کا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر ہم نے، ہمارے گھر چھوٹا سا آڈیو سسٹم تھا، اس پہ ہم نے سورہ بقرہ چلائی، سورہ رحمان چلائی اونچی آواز میں، تاکہ اس کی آواز ہر کمرے میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے ڈرنا بالکل نہیں، کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ڈرنا بالکل نہیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، صرف ڈرا سکتے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو ڈر گیا تو وہ پھر مر گیا۔ ڈرنا بالکل نہیں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے بچے ہوں، سب کو سمجھائیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی چھوٹے بچے ڈرتے ہیں، خواب میں ڈر جاتے ہیں، یا بڑے ڈر جاتے ہیں، تو اس کے لیے چھوٹی سی بات مجھ سے آپ لے لیں کہ سورہ طارق 30ویں سپارے میں ہے، اس میں آیت ہے انہم یکیدون کیدا وکیدو کیدا۔ کسی چینی کے برتن پہ یہ آیت لکھ لیں، زعفران لینے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا زردہ رنگ لے لیں، اس میں ارکے گلاب مکس کر لیں، اور کسی قلم وغیرہ سے یا کسی لکڑی سے اس پرچ پہ لکھ لیں انہم یکیدون کیدا وکیدو کیدا۔ یہ لکھنے کے بعد چھوٹے بچوں کو پلا سکتے ہیں، بڑے بچوں کو پلائیں، بڑے خود پئیں جن کو ڈر لگتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے پینے سے بالکل ڈر ختم ہو جائے گا، اور آپ جو ہے ریلیکس ہو جائیں گے۔ دوسری اہم بات جو میں نے بتانی ہے کہ کسی بھی تویز گنڈے والوں کو اپنے گھر میں نہ لائیں۔ جیسے ہی وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ گھر تو بہت اچھا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس سامان بھی بہت ہے، تو یہ شیطانی لوگ ہوتے ہیں تقریباً، اور شیطان دوست جن ان کے تابع ہوتے ہیں، تو وہ جنات کو بار بار آپ کے گھر کی طرف بھیجتے ہیں۔ پھر وہ جنات آپ کو زیادہ ڈراتے ہیں، آپ کا نقصان بھی کرتے ہیں، آپ کی چیزیں بھی غائب ہوتی ہیں۔ اب دوبارہ پھر اسی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ اثرات ہو گئے، اس کے بہت زیادہ پیسے لگیں گے، یا بکرا دینا پڑے گا آپ کو، یا 30-40 ہزار روپے کا آپ انتظام کریں تو میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ آپ پیسے دے کے آ جاتے ہیں انہیں، جب بکرا لے کے دے جاتے ہیں، وہ اپنے جنات کو واپس بلا لیتا ہے، 2-3 مہینے 4 مہینے سکون رہتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آپ ساری زندگی پریشان ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ جنات مستقل تو ادھر رہتے نہیں ہیں۔ جو مستقل جنات ادھر رہتے ہیں، جب تک انہیں آپ چھیڑیں گے نہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ڈرنا آپ نے بالکل نہیں، اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے۔ امید ہے یہ میری باتیں آپ کو پسند آئیں گی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ گھروں میں دھونی وغیرہ نہیں دینی چاہیے، اس کے بعد حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اگر گھروں میں کیڑے مکوڑے بھگانے کے لیے کوئی دھونی کوئی ہے ایسا عمل، تو بازار میں اچھے سپرے مل جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھگانے کے لیے کر لے۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ دھونی نہیں دینی چاہیے۔ اس خیال سے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔